اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد۔ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسے نو جنیا نہ اللہ جنیا گیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تے کوئی بھی اللہ دی برابری کرنے والا نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے، درود و سلام آقائے دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 30واں سورۃ دا نام سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص پوری تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، اور ادا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو ساریاں نو اے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے، بڑی ہی اعلیٰ اور عرفہ۔ قرآن پاک دا پڑھنا، قرآن مجید دی تلاوت کرنا، قرآن مجید دے احکامات دے عمل کرنا، جہنم تو بچاؤ دا ذریعہ اور جنت دے داخلے دا سبب ہے کہ انسان قرآن پڑھے، دنیا اور آخرت دے فائدے حاصل کرے۔ قرآن پڑھے، اللہ بن منگیوں ہر حاجت پوری کر دے۔ انسان قرآن نال محبت کرے، اللہ کل قیامت دے دن جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا کر دے۔
اسی دنیا دے اتے گفتگو کرنے کسے چودھری صاحب نال، کسے سیٹھ نال، کسے صنعتکار نال، کسے وزیر نال، کسے شیخ الحدیث نال، کسے عالم دین نال، کسے علامہ صاحب نال، اور اسی بڑی سعادت سمجھنے اور شوق رکھنے کہ ساڑھے نال کوئی بڑا آدمی گفتگو کرے یا اسی او دے نال گفتگو کریے، ہم کلام ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بندیا جدوں تیرا دل کرے کہ تو اللہ نال باتاں کریں، گلاں کریں، گفتگو کریں، ہم کلام ہوئیں۔ آواز تیز ہو گئی ہے، تھلے والی مشین تھوڑی جی بڑا بٹن کٹ کر، سب تو نیچے والی مشین۔ حدیث پاک دے الفاظ نے اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، کہ جدوں تسی پسند کرو کہ اسی اللہ نال گفتگو کریے، ہم کلام ہوئیے، گلاں کریے، ٹھیک قرآن پاک پڑھو، سمجھو کہ تسی اپنے رب نال گفتگو کر رہے ہو۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت دی بہترین عبادت وے کہ وہ اللہ دا قرآن پڑھے۔ ساریاں عبادتاں نالوں بہترین افضل عبادت اور سورتاں قرآن مجید دی مجموعی طور تے بڑی فضیلت ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صورتاں دی مختلف فضیلت بیان فرمائی کہ سورہ یاسین پڑھنے والا جیڑا بندہ سورہ یاسین نہ محبت کرتا ہے، کثرت نال پڑھتا ہے، اللہ او دے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ طبرانی شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، ماتا شہید جدوں او فوت ہوئے گا او شہادت دے درجے تے اللہ انہوں فائز کر دیں۔ اور شہید دا درجہ کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید دا قطرہ خون دا زمین چ باچ گرد ہے، اللہ جنت دا داخلہ پہلا عطا کر۔ کہ انسان قرآن پاک نال محبت کرے، پیار کرے، تلاوت کرے، نہ او دنیا تے پریشان ہوئے، نہ قبر چ پریشان ہوئے، نہ حشر دے دن پریشان ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ دارمی شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حاجتہ، جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، اللہ او دیاں ساریاں حاجتاں پوریاں کر دے۔ جیڑی حاجت کرے، جس چیز دا محتاج ہے،
کہ کاروبار نہیں، روٹی نہیں، رشتے نہیں ہوندے، دکان نہیں، مکان نہیں، سواری نہیں، صبح صبح سورہ یاسین پڑھے اللہ ہر چیز عطا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن نال محبت کریے۔ سورہ ملک دی فضیلت 2 صفحیاں دی صورت، صرف 30 آیتاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سون تو پہلا سورہ ملک پڑھدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے سامنے اے سورت سفارش کر دی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک سفارش کرے گی، سفارش کر دی رہے گی حتیٰ کہ اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے توحید دی دعوت دیتی کہ لوگو اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ اے بت، اے لات منات تے عزا حبل، اے زندہ تے مردہ جنہاں نو تسی اپنا رب سمجھ دے ہو، حاجت روا سمجھ دے ہو، مشکل کشا سمجھ دے ہو، اے کچھ کرن جو کہ نہیں، اے نہ دے پلے کچھ نہیں۔ مشرکین نے اے کیا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دیاں صفات بیان کرو، اور دوسری طرف ہے عیسائی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معاذ اللہ اللہ دا بیٹا سمجھ دے اور عیسیٰ علیہ السلام دی عبادت کرن لگ پا۔ اور مشرکین اے فرشتیاں نو معاذ اللہ اللہ دیاں بیٹیاں سمجھ دے اور انہاں دی عبادت کر دے۔ مشرکین مکہ نے کیا کہ اللہ دیاں صفات کی نے جس رب وال سانو بلاندے ہو کہ اے سارے رب چھڑ دے ہو، سارے معبوداں نو چھڑ دے ہو، اے کچھ کرن جو کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اعلان فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ کلائے، اللہ دنال کوئی اور شریک نہیں۔ کلا اللہ نو سمجھنا چاہی دے، کلا اللہ دی عبادت کرنی چاہی دیئے۔ اللہ ایک قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں، اللہ نو کوئی کسے قسم دی کمزوری نہیں، اللہ رب العالمین کدی بھی کھوکھلا نہیں ہوندا۔ انسان ہے نا، انسان جوان ہوندا ہے، بھرپور جوانی ہوندی ہے، پھر ہولی ہولی کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا، کمزوری دی طرف ٹر پیندا ہے۔
اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اللہ الصمد، اللہ کدی بھی کمزور نہیں ہوندا، لم یلد ولم یولد، جیڑا پیدا ہوئے جیڑا جانے او رب نہیں ہوندا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی صفتاں بیان فرمائیاں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرا کوئی ہمسر نہیں، میرا کوئی برابری کرنے والا نہیں، میریاں طاقتاں دے برابر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العالمین دیاں صفتاں سورت دے اندر بیان نے۔ اللہ رب العالمین کلے نے، اللہ اکیلا ہے۔ اے مشرک تے سالم نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندے نے آدم دا بیٹا منو چٹلاندا ہے اور منو گالیاں دیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ آدم دا بیٹا اللہ نو کس ویلے چٹلاندا ہے، جس ویلے ایک کہندا ہے اے ہوئی دنیا ہے، کل قیامت دا دن نہیں آئے گا۔ اس دنیا دے اندر ہی سارے لوازمات نے، کل کوئی خدا معاذ اللہ پوچھن والا نہیں نا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اے آدم دا بیٹا منو چٹلاندا ہے، آندہ انہیں کھرباں تے ارباں انسان نے، انہاں نو کون زندیاں کرے گا۔ اللہ فرماندے نے کہ جس رب نے بغیر نمونے تو انسان نو کھڑا کر دیتا ہے، دوبارہ بنانا تے بڑا آسان ہوندا ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آدم دا بیٹا منو گالیاں دیندا ہے۔ بخاری شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، معاذ اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں انسان کہندا ہے کہ اللہ تو علاوہ اور بھی خدا ہے نے، اللہ دی معاذ اللہ اولاد ہے وے، اے آدم دا بیٹا معاذ اللہ نو گالیاں کٹ دائے۔ میں دسے ہے نا کہ مشرک اے اللہ دا دشمن، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے قرآن نازل ہو رہے ہیں اور قرآن دے اندر اے مشرکین مکہ اور رہندی دنیا تک دے مشرک اے غور و فکر نہیں کرتے۔ کتے لکھے ہے اللہ فرماندے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ رب العالمین سورہ حشر دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اساں اے قرآن نازل فرمایا ہے، اے دنیا جہان دے لوگ اے دے اندر غور نہیں کر دے، فکر نہیں کر دے، سوچ و بچار نہیں کر دے، اس قرآن نو سمجھن دی کوشش نہیں کر دے۔ اللہ فرماندے نے اگر اسی پہاڑاں نو سوچ سمجھ دے دیں دے، اگر فکر دے دیں دے، اللہ فرماندے نے لو انزل
انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر اسی پہاڑاں نو سوچ دے فکر دے دیں دے اس قرآن نو پہاڑاں دے اتے اسی نازل کر دے تے اے پہاڑ کامب کامب کے ریزہ ریزہ ہو جان دے اللہ فرماندے نے کہ انسان غور و فکر نہیں کرتا اسی غور و فکر کریے اس پاکستان دے اندر انہیں معبود نہ ہندے چپے چپے تے قبراں نہ پوجیاں جاندیاں وجہ کی ہے اللہ فرماندے نے لعلہم یتفکرون کاش کہ انسان غور و فکر کردہ غور و فکر کنج کرنا اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے دنیا جہان دے لوگ اللہ ایک کے اللہ خالق اور مالک ہے اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی غوث اعظم ہے اللہ ہی فریاد رس ہے اللہ ہی غریب نواز ہے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا جہا لشکر جنگوا سے بھیجے ہے اونا دا ایک امیر بنایا ہے او امیر صاحب جدوں بھی نماز پڑھان دینے کلہو اللہ لازمی پڑھ دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سامنے جدوں لشکر واپس آیا نا آکے عرضہ کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ساڑھے امیر صاحب نے جدوں بھی نماز پڑھائیے اینا کلہو اللہ ضرور پڑھیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حکم فرمان دینے تسی کیوں سورت کلہو اللہ ہر رکعت پڑھ دے رہا ہو تے اگوں عرض کر دینے اللہ دے نبی جی منو اے سورت پسند بڑھیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ رب العالمین نے تینوں اس وجہ تو پسند کر لیا ایک صورت نو پسند کیتا ہے محبت کیتی ہے پیار کیتا ہے اللہ رب العالمین نے اس بندے نو پسند کر لیا جنہوں اللہ نے پسند کر لیا وہ جہنم میں جا سکتا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث بخاری شریف اندر موجود ہے آپ علیہ السلام نے قباء دی مسجد دے اندر امام مقرر فرمایا ہے او امام صاحب جدوں بھی قرات کر دینے جدوں بھی نماز پڑھان دینے تے سورت کلہو اللہ لازمی تلاوت کر دینے پہلا سورہ فاتحہ پڑھ دینے پھر سورہ اخلاص پڑھ دینے پھر کوئی اور سورت پڑھ دینے نمازیاں نے سوال کیتا جناب تسی سورہ کلہو اللہ کیوں پڑھ دے ہو آندے نے میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے تسا منو رکھنا رکھو جواب دینا جواب دے دیو آندے نے میں پڑھنی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء اندر تشریف لے آئے صحابہ نے عرض کی تھی شکایت لگائی امام صاحب عرض کر دینے اللہ دے رسول علیہ السلام منوے سورت دینال محبت بڑی ہے اللہ دیاں صفتائے دے اندر بیان نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے سورت دی محبت تینو جنت دے اندر داخل کر دے گی قرآن پاک نال محبت کریے
قرآن پاک دی تلاوت کریے، قرآن پاک نو سمجھیے، اے دے اتے عمل کریے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ کیا تسی روزانہ 10 بارے تلاوت نہیں کر سکتے؟ صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کس انسان اندر طاقت ہے جیڑا روزانہ 10 بارے تلاوت کرے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا مسلمان ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العالمین 10 سپاریاں دا اجر عطا فرما دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک سفر تو تشریف واپس لے آ رہے ہیں، ایک صحابی بار بار سورہ اخلاص پڑھ دے جا رہے ہیں، بار بار سورہ اخلاص تلاوت کر دے جا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے واجبت حضرت ابو ہریرہ سوال کر دینے اللہ دے نبی جی اس بندے دے کی واجب ہو گئی ہے؟ آپ فرمان دینے اللہ نے اے دے اتے جنت واجب کر دیتی ہے۔ انسان تھوڑی جائی ہمت کرے، محنت کرے، کوشش کرے، کیسی کینڈیاں دے کینڈے ٹی وی کے بہ رہنے ہیں، محفل اچھ بہ رہنے ہیں، گپ شپ کرتے رہنے ہیں، مگر جدو قرآن دی واری ہوندی ہے پھر نیند آ جائے۔ دعا کرو اللہ سانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے جان نثار صحابی حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سورہ اخلاص پڑھو، سورہ ناس پڑھو، سورہ فلق پڑھو۔ جیڑا بندہ اے 3 سورتاں صبح ویلے پڑھ لیندہ شام تک وہ کسی چیز دا محتاج ہی نہیں رہندہ۔ جیڑا شام نو پڑھے گا وہ صبح تک محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ دیاں ساریاں حاجتہ پوریاں کر دیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی اندر داخل ہوئے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے اپنے رب کولوں دعا کرن لگ پے۔ دعا شروع کر دینے اللہم انی اسألک بانی اشہد لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ انہا الفاظ نال دعا کرے گا اللہم انی اسألک بانی اشہد لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایدہ ترجمہ سماعت فرمانا اللہم انی اسألک اے اللہ میں تیرے کولوں سوال کرنا بانی اشہد لا الہ الا
انتا، اللہ میں گواہی دینا تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، رازق کوئی نہیں، اولاد دین والا کوئی نہیں، صحت دین والا کوئی نہیں، اللہ میں تینوں کلے نو رب مننا وا۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی، اللہ تو اکیلے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ نہ تینوں جنیا گیا ہے، اللہ نہ تو کسے نو جنیا ہے، اللہ تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ فرماندے نے اس بندے نے اسم اعظم نال دعا کیتی ہے، اللہ ایدی دعا اسے ویلے قبول فرما لیں گے۔ جیڑا بندہ اسم اعظم نہ دعا کرے، اے دے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ جیڑا بندہ دعا کرے کہ اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ اسے ویلے او دی دعا قبول کر لیندہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماندے نے جیڑا مشرک ہے او اللہ دا دشمن ہے۔ جیڑا اللہ دا دشمن ہوئے اللہ نے انہوں جنت وڑن دینا، کیوں جی اسی اپنے دشمن کو اپنے گھر نہیں وڑن دیں دے، تے اللہ تے طاقتاں والا ہے۔ کتھے لکھے ہے سورہ توبہ دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، سورہ توبہ دی 113 اور 14 نمبر آیت کریمہ، اپنے گھر ترجمے والے قرآن لے کے پڑھ کے ویکھ لے آجے۔ اللہ فرماندے نے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ ترجمہ سنو ترجمہ، اللہ فرماندے نے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسے نبی دے لائق نہیں، کسے مومن آدمی دے لائق نہیں، ان یستغفروا للمشرکین، جدو مشرک مر جائے او دی بخشش دی دعا کرے۔ مشرک زندہ او دے آستے دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ انہوں ہدایت عطا کر دے۔ جدو مشرک مر جاندہ ہے اللہ فرماندے نے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، پاویں او قریبی مشرک ہوئے، پاویں او قریبی رشتہ دار ہوئے، من بعد ما تبین لهم، اس تو بعد کے واضح ہو گیا انہم اصحاب الجحیم، اے مشرک پکے جہنمی نے۔ اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ علیم۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں کہ مشرک میرا دشمن ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نال وعدہ کیتا سی کہ میں تواڈے واسطے دعائے مغفرت کردہ رواں گا۔
اللہ فرماندے نے ایجاہو اے خاص ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو کہا سی اللہ فرماندے نے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ جدوں اللہ نے فرمایا اے پیارے ابراہیم علیہ السلام تو آڈا باپ شرک دے مر گیا ہے اور مشرک میرا دشمن ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے تبرأ منہ اللہ میں جڑی دعا کر بیٹھا میں او دے تو بریاں پتہ ہی لگتا ہے کہ مشرک جڑا ہے وہ اللہ دا دشمن ہے اور ایک اللہ نو پوجن والا اللہ دا ولی جیڑا اپنے آپ نو سجدے کرائے جیڑا ایک کہے کہ میرے دربار دے آیا دے دیگا لے کے آیا دے میرے قصیدے پڑھے آ دے میریاں صفتہ بیان کرے آ دے میریاں عزتہ احترامہ دے قصیدے پڑھے آ دے وہ بندہ مسلمان ہو سکتا اللہ ساڑھے پاکستان دے اندروں شرک کو لو جان چھڑا دے اللہ دیاں رحمتہ کیویں نازل ہو سکتیاں نے کہ اللہ فرماندے نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میرے برابر کوئی نہیں اور اسی چپے چپے دے اے جناب پیر غازی عبداللہ شاہ اے گولڑا شریف اے داتا صاحب جگہ جگہ دے لوگ قبرانو سجدے پہ اور سوشل میڈیا دے تسی بھی بیکھ دے ہو کہ جدو پوچھئے نا قبرانو سجدے کر دے ہو آندے نے وہ تعظیمن کرنے ہیں وہ عزت دا سجدہ کرنے ہیں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہر قسم دا سجدہ حرام اگر سجدہ جائز ہوندہ میں بیوی نو کہندہ اپنے خامن نو سجدہ کر دعا کرو اللہ سانو قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جو سنیا سنایا ہے اللہ ساڑی نجات آستے کافی کر دے اللہ اے شرک اور بدعت نو سمجھن دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب